ان 14 مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بیچارہ کمزور پس جاتا ہے. یہاں تو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس بیچارہ اس کو تو وہ بالکل نہتا ہے, اس کو معاشرہ بالکل اس کی حفاظت نہیں کرتا. میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے, ہمارے گھروں میں گھس کے, رشتہ داروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں, کہیں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں, ان سے بدتمیزی کی ہے, سیف لوٹ لیے ہیں, گھر توڑ دیے ہیں, بزنسز بند کر دیے ہیں. تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں. جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے, اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے. ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. تفتیش کیا تھی جی کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, وہ سازش تھی, لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تبھی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے. یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے, اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا, اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی, پاکستان سے ہوئی ہے. پہلے سے تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا. عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے, اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا. وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور جلایا گیا. اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے, کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھ رہا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے, ساری جگہ تو کھڑی تھی, ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ CCTV کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی, اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے. مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں, کنٹونمنٹ میں کیوں گئے, تو فلانی جگہ کیوں گئے, آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں, تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں GHQ کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے. مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو, سمجھ لیں ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ. اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں. یہ مطلب ہو گیا نا اس کا. میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی. ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری, اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ. اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی. اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے, یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے. مجھے سے وہ پہلی JIT میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروایا؟ میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل, اس کے اوپر تفتیش کی تھی؟ کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ضلع شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا, آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب FIR کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ, تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا. بیان لیے جا رہے ہیں جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, جو خاص طور پہ جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آ گئے, ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے؟ میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی 164 کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاؤ. یہ عمران خان کا حکم ہے, یہ ان سے بیان لے رہے ہیں. پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں. گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے, وہ جدھر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے.
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. اعظم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے, سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکریٹ, اس کو اغوا کیا ہوا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو, کوئی 164 کا وعدہ معاف ہوا. ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں, ٹی وی پروگرام کی شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار, نیوٹرل. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹا تھا کہ اس کو اتنے نمائندے اے این پی کے آئیں گے, اتنے جے یو آئی کے آئیں گے اور اتنے فلانے کے آئیں گے. تو یہ تو یعنی اگر ہماری, مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے, لیکن اسی کے اوپر سو موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے. گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کے, اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا. میرے بیان صرف یہاں نہیں ہیں, 2 پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے. یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تکڑی لابی اسرائیل کی لابی ہے. امریکہ کے اندر سن لیں کہ میں نے بیان کیا دیا, اور پاکستان میں بھی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ جو 2 ہیں نا, نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دیں ان کے خلاف, لیکن امریکہ میں جا کے دیں. ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے موڈی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام لیا بائیلیٹرل ٹاکس میں, پاکستان کا نام آتا ہے کہ جی پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے. کسی کا بیان نکلا کسی کے منہ سے, کہیں وہ بیٹھا ہوا نواز شریف کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلی, کہیں زرداری کے منہ سے کوئی آواز نکلی؟ نہیں نکلے گی. کبھی عمران خان نے ایسی حرکت کی کہ امریکنوں کو میسج بھجوایا جائے اپنے ایمبیسڈر حسین حقانی کے ذریعے میمو گیٹ کے اندر, وہ جو میمو گیٹ تھا, امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سے ہمیں بچا لو. اس کو آج پرائم پوزیشن میں بیٹھا ملک کے فیصلے کر رہا ہے. اور دوسرا, جس کو اتنا پیار تھا مودی کے ساتھ کہ اس کو گھر پہ شادی پہ بلا لیا, جبکہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا موڈی. وہ کہتا پرائم منسٹر ٹھیک ہے, لیکن وہ تو پتلا ہے, دہشت گرد پاکستانی فوج کو کہہ رہا تھا. ڈان لیگز کے اندر کیا ہوا؟ وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو بے بس ہیں جناب, ہماری فوج دہشت گردی کر رہی ہے. وہ لوگ آج ملک کے فیصلے کریں اور وہ باہر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر, اربوں روپے کی پراپرٹیز کے اندر وہ بیٹھ کے جناب وہاں فیصلے کریں کہ جی ملک میں کیا ہوگا, ملک میں الیکشن کب ہوگا, وہ فیصلے کریں. اور یہاں کیا نظر نہیں آ رہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بڑی خواب ہے پاکستان کی, بڑا, اس کے لیے بہت بڑے ذہن تھے علامہ اقبال, اس کے لیے جس نے کس طرح کی سٹرگل کی, وہ بہت ہی بڑے لیڈر تھے, قائد اعظم. یہ ہمیں بدترین غلامی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے, نہ کوئی انسانیت رہے گی, نہ کوئی حقوق ہے, جو مرضی چاہے کریں, کوئی قانون توڑیں, چوروں کو اوپر بٹھا دو. جو فورن پالیسی ایسی ہے کہ ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں آج. میں بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے, اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانی کے لیے, کیونکہ آزادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں, جد و جہد کرنی پڑتی ہے.